نکاح صرف طلاق دینے سے ہی نہیں ٹوٹتا بلکہ میاں بیوی ایسے کام کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کاموں کے بارے میں ہر شادی شدہ جوڑے کو معلوم ہونا چاہیے۔ ان تمام کاموں سے بچنا ہے تاکہ آپ کا نکاح محفوظ رہ سکے۔ یہ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ شادی شدہ مرد اور عورت کو ان کاموں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کیونکہ ان کاموں سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہو جاتے ہیں جیسے طلاق دینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ویڈیو ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب تاکہ آئندہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ یاد رہے کہ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ ہم نکاح کی اہمیت پر بھی بات کریں گے لیکن ہم آپ کو 7 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مطلب یہ کہ میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، خلا لینے پر۔ جس طرح اللہ نے مرد کو حکم دیا ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اسی طرح عورت کے پاس بھی یہ حق ہوتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ وقت کے قاضی یا عدالت میں اپنا کیس پیش کرے گی۔ قاضی اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اہلا۔ دوستو اب آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اہلا کیا ہوتا ہے۔ اہلا اس بات کو کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھائے۔ ایسی صورت میں بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے اور وہ طلاق کے بغیر ہی اہلا کر سکتی ہے۔ نمبر 3، کسی ایک کی موت ہونے پر۔ دوستو اگر کسی حادثے میں یا کسی بھی وجہ سے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، اس کی بیوی کا نکاح خود بخود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کا خود بخود ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی ایک ہی فریق کو فوت ہو جانے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، اسلام چھوڑنے سے۔ دوستو اگر میاں بیوی میں سے ایک بھی اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، چاہے میاں اسلام کو چھوڑے یا بیوی اسلام کو چھوڑے، ایسی صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بغیر طلاق کے ہی میاں بیوی کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگر اسلام چھوڑ دینے کے بعد بھی آپس میں یہ تعلق جائز نہیں رہتا بلکہ یہ تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی ایک کے لاپتہ ہونے پر۔ دوستو اگر میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں، تلاش کرنے کے باوجود بھی اس کا پتہ نہیں چلتا اور عرصہ گزر جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنا عرصہ ہے؟ ایک روایت میں ملتا ہے کہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں میاں یا بیوی دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، ان کا نکاح پہلے والا ٹوٹ جائے گا۔ دوستو نمبر 6، رشتوں کے حوالے سے۔ کسی مرد کا انجانے میں کسی رضاعی بہن سے نکاح ہو چکا تھا اور جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم بہن بھائی ہیں، رشتے کے معلوم ہو جانے پر یہ نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ جس طرح بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضاعی بہن بھائی کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور کسی بھی وقت جب یہ علم ہو جائے تو اسی وقت وہ رشتہ اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات انتہائی غور طلب ہے اور اولاد کے رشتے کے حوالوں سے ہے۔ دوستو اگر بیٹی یا بیٹا 9 سال کی عمر تک پہنچ جائیں تو ان کو اپنے پاس ماں باپ نہ سلائیں۔ باپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس نہ سلائے اور بیٹا اپنی ماں کو اپنے پاس نہ سلائے، بلکہ ان کے ساتھ پیار کرنے میں بھی احتیاط کرے اور ان کا جسم اپنے جسم سے بھی دور رکھے، کیونکہ اگر باپ بیٹی کے قریب ہونے سے اس کے اندر شہوت پیدا ہو گئی تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر ماں بیٹے کے ساتھ پیار کرتے ہوئے ان کے اندر شہوت پیدا ہو گئی تو ان کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس حوالے کے بارے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر بیٹی کو پیار کرنا چاہے تو اس کے سر پر
ہاتھ پھیرے اور سر پر ہی بوسہ دے، اور اسی طرح ماں بھی اپنے بیٹے کو اسی طرح پیار کرے۔ دوستو یہ تھے وہ 7 کام جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے میاں بیوی کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کاموں سے دور رہیں تاکہ آپ کا نکاح محفوظ رہے، آپ کا نکاح نہ ٹوٹے، آپ ایک دوسرے کے لیے حرام نہ ہو جائیں، ورنہ آپ ایسے کام کریں گے تو آپ کو گناہ پر گناہ ہی ملتا رہے گا۔ ان کاموں میں سے کوئی بھی کام اگر آپ سے سرزد ہو گیا ہے تو آپ ضرور مفتی صاحب سے پوچھئے گا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو اپنا آدھا ایمان بھی قرار دیا ہے، اور جو کوئی بھی نکاح کرتا ہے تو وہ اپنا آدھا ایمان مکمل کر دیتا ہے۔ مذکورہ احادیث سے نکاح کے بارے میں واضح ہوتا ہے انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نکاح کے لیے یعنی 2 فریقین لڑکا اور لڑکی کا ہونا لازم ہے۔ اسلام نے جو فکر اعتدال کا توازن پیش کیا ہے وہ جامع اور بے نظیر ہے۔ انسانی خواہشات کی تسکین اور فطری تسکین کے جذبات کا نام نہیں ہے۔ جس طرح انسان کی بہت ساری فطری ضروریات ہیں، اسی طرح انسان کی ایک فطری ضرورت نکاح بھی ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے تاکہ تمام برائیوں سے بچ جائے۔ آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔